کہ جب تک انسان خود اپنی تربیت نہ کرے تب تک یہ عالی مقامات حاصل نہیں کر سکتا۔ بہترین مربی اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ انسان خود ہے۔ اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی امانت قرآن اور اہل بیت ہے۔ اس امانت کے بعد اگر کوئی امانت ہے تو یہ آپ کا بدن ہے جو خدا آپ کو دیتا ہے، کیونکہ یہی بدن جہنم بناتا ہے اور یہی بدن جنت بناتا ہے۔ اور کل ہم نے عرض کیا کہ مولا فرماتے ہیں اگر دنیا میں سکون چاہتے ہو تو 3 چیزوں کا علم رکھو۔ یہ دنیا محل تجارت ہے، حل ادلکم علی تجارہ، یہاں تو عیاشیاں کرنے نہیں آیا، یہاں تو محنت اور لگن سے تجارت کرنے آیا ہے، جس کا پھل تجھے کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ اب ایک گندم کے دانے کا تصور کیجئے، ایک سیب کا دانہ، آپ کے سامنے میں سیب کا دانہ رکھوں اور اسی کے ساتھ سیب رکھوں، یہ تو دیکھ دیکھ کے آپ کو عادت ہو گئی ہے نا، لیکن کیا سائنٹیفکلی کوئی بتا سکتا ہے کہ کیسے ممکن ہے جب انسان کو 2 چیزیں دکھائی جائیں، جب اس نے پروسیس نہ دیکھا ہو، بولا جائے کہ یہ جو دانہ ہے یہی سیب ہے اور یہ جو سیب ہے یہ دانہ ہے؟ کس نے دانے کو سیب بنایا؟ ایک بدبودار قطرہ جو آج اس شکل میں آپ کے سامنے، کیا تھے ہم؟ ایک بدبودار نطفہ، اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ۔ مولا فرماتے ہیں جس کی ابتدا نطفہ، جس کی انتہا مردار، اس بیچ میں جو زندگی ہم گزارتے ہیں وہ فیصلہ کرے گی کہ تجھے اعلیٰ بننا ہے یا ادنا بننا ہے۔ یہ تیرا فیصلہ ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سیب کا دانہ سیب بن سکتا ہے، اسی طرح یہ چھوٹا سا نطفہ انسان بن گیا ہے۔ اب اسی چھوٹے سے ذرے سے انسان کو کیا بننا ہے؟ جنتی بننا ہے یا جہنمی بنے گا۔ لیکن یہ جو دانہ ہے جب آپ زمین میں ڈالتے ہیں، یہ سیب کیسے بنتا ہے؟ خود ہی بن جاتا ہے؟ کیا اس میں اس کا کمال ہے یا کچھ اور چیزیں اس میں شامل ہیں؟ کیا صرف خاک میں ڈالنے سے یہ سیب بن جاتا ہے؟ کتنا ڈیپلی ڈالوں تو یہ سیب بنے گا؟ اگر میں زمین کے بالکل اندر رکھوں گا تو ظلمتوں میں چلا جائے گا، اور جب زیادہ ظلمتوں میں رہے گا یہ سیب نہیں بن پائے گا۔ اسے ایک مخصوص جگہ پہ رکھنا ہے، یعنی زمین میں بھی رہے اور زمین کے باہر سے فائدہ بھی لیتا رہے۔ کمپلیٹلی اندر چلا گیا تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ کی روح بھی بالکل اسی طرح ہے۔ اگر تم روح کو کمپلیٹلی مادیات میں دفن کر دو گے، یہ روح پنپ نہیں پائے گی، یہ روح پرواز نہیں کر پائے گی۔ ہاں کھانا کھاؤ، لذتیں لو، لیکن اتنے ہی اندر رہو جتنا دانہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ اندر چلے گئے تو دانے کے دانے ہی رہو گے، کبھی درخت نہیں بن پاؤ گے۔ یہ بڑے بڑے درخت جو دیکھ رہے ہو یہ ایک دن دانہ تھے، آج درخت ہیں۔ یہ اتنے بادل آپ دیکھتے ہو جو گرجتے ہیں، یہ قطروں سے بادل بنے ہیں۔ یہ کائنات جتنی دیکھ رہے ہو یہ ذرے سے کائنات بنی ہے۔ لہٰذا خدا تجھے ذرے سے عظیم بنانا چاہتا ہے، تجھے فرش پہ بھیج کر واپس عرش پہ بلانا چاہتا ہے، لیکن تو سمجھے تو صحیح دنیا میں تو آیا کیوں ہے۔ کل میں نے چند مثالیں دے کے آپ کو سمجھایا تھا، انسان اپنی حقیقت کو سمجھے۔ اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں جسم ہوں، کبھی ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں گھر بنا لو گے، دولت بنا لو گے، مال بنا لو گے، گاڑی بنا لو گے، لیکن فائدہ کیا؟ ساری چیزیں چھوڑ کے جاؤ گے۔ آغائے نراکی فرماتے ہیں یہ خلاف عقل ہے کہ بندہ ایسی چیز کا عاشق بنے جس کا یقین ہے یہ فنا بھی ہو جائے گی اور میرے ساتھ وفا بھی نہیں کرے گی۔ یعنی مجھے یقین ہے یہ لباس فنا کے قابل بھی ہے اور میرے ساتھ وفا بھی نہیں کرے گا۔